بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ التکویر کو شروع کر رہے ہیں۔ اس میں اس سورت کی ابتدائی 12 آیات کو بیان کیا جائے گا۔ امر اول یعنی ترجمہ سن لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بیکار پھریں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور سب جمع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا بڑھکائے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ایک طرح کے لوگ جمع کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھل جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جن کو وہ لے کر حاضر ہوا۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات سن لیجیے گا۔ الشمس، سورج، اس کی جمع جو ہے نا شموس ہے۔ اور کورت، یہ باب تفعیل ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور مجہول کا صیغہ ہے ماضی مجہول کا۔ اس کا معنی ہے بے نور کر دینا اور روشنی ختم کر دینا۔ النجوم، یہ اس میں جامد ہے اور اس کی یہ نجم کی جمع ہے ستارے۔ انقدرت، یہ باب انفعال سے ہے، ٹوٹ کر گر پڑنا۔ اور باب سمع سے قدرہ، اور یہ اس طرح کرما سے اس کا معنی ہے گدلا ہو جانا۔ العشار، 10 مہینے کی گابن اونٹنی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع جو ہے عشراء ہے۔ عطلت، یہ بھی فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، معنی ہے بیکار چھوڑنا۔ الوحوش، اس میں جامد ہے اور یہ جمع ہے وحشن کی، جنگلی جانور۔ حشرت، یہ بھی فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب باب نصر اور ضرب سے جمع کرنا۔ البحار، بحر ان کی جمع ہے، اور اسی طرح بحور بھی اور ابحر بھی جمع آتی ہے اس کی، دریا۔ سجرت، یہ بھی فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، بڑکانا۔ زوجت، یہ بھی فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے اور باب تفعیل سے۔ اس کا معنی ہے باہم ملانا، جوڑا بنانا۔ الموعودہ، یہ صیغہ واحد اس میں مفعول واحد مؤنث کا ہے، اور اس کا معنی ہے
دفن کی ہوئی لڑکی، زندہ دفن کی ہوئی لڑکی۔ باب ضرب سے وعد یعد، وعدن، ون جو ہے نا اس کی جمع ذنوب ہے، گناہ۔ الصحف نامہ اعمال، یہ صحیفہ کی جمع ہے۔ نشرت، باب صیغہ فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب۔ باب نصر سے نشر ینشر، نشورا کھولنا پھیلانا۔ کوشتت جو ہے نا یہ بھی صیغہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مؤنث کا ہے۔ اور باب ضرب سے اس کا معنی ہے ہٹانا یا کھال اتارنا۔ سعیرت یہ بھی صیغہ فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب، باب تفعیل سے، اور اس کا معنی ہے آگ دہکانا، آگ بھڑکانا۔ باب فتح سے بھی استعمال ہوتا ہے، سعار یا سعارو، آگ جلانا۔ ازلفت یہ باب افعال ہے، صیغہ فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب، نزدیک کرنا کسی چیز کا۔ اور باب نصر سے زلف یزلف، زلفن اس کا معنی ہوتا ہے نزدیک ہونا۔ غلط یہ باب فعال ہے، صیغہ فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے حاضر کر دینا۔ اور باب نصر سے حضر یحضر حضورا، حاضر ہونا۔ اس کے بعد امر ثالث سن لیجیے گا، تفسیر۔ تفسیر میں سب سے پہلے جو ہے ربط بیان کیا جاتا ہے کہ اس صورت کا ماقبل سے ربط، جیسا کہ ربط ظاہر ہے کہ صورت سابقہ میں بھی قیامت کا بیان تھا اور اس صورت میں بھی قیامت کا بیان ہے۔ اچھا، اس صورت میں قیامت کے احوال کو ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قیامت کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ تین صورتیں یعنی سورت اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت ان کو پڑھ لے۔ تو ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو ذکر کیا ہے۔ اس صورت کی ابتدائی 13 آیات میں احوال قیامت بیان کیے جاتے ہیں، وہ اس طرح کہ شروع والی 6 آیتوں میں جو ہے وہ نفخہ اولا کے وقت جو چیزیں پیش آئیں گی ان کا بیان ہے، اور اس کے بعد جو 7 آیات ہیں ان میں نفخہ ثانیہ کے وقت جو 6 احوال پیش آئیں گے ان کا ذکر ہے۔ اذا الشمس کورت کہ جب سورج کو بے نور کیا جائے گا۔ نفخہ اولا کے وقت جو 6 احوال پیش آئیں گے قیامت کے، ان میں سے ایک جو بڑا ہے اور سب کو حیران کرنے والا ہے وہ ہے سورج کا بے نور کیا جانا۔ قیامت کے دن یعنی سب سے پہلے سورج، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے تو یکدم جو ہے نا وہ سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ کوفرت کی علماء نے 2 تفسیریں کی ہیں، ایک تفسیر تو یہی جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی یعنی سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، اور بعض مفسرین نے کوفرت کا لفظ کا معنی لکھا ہے پھینک دینا، تو مقصد یہ ہے کہ اس سورج کو یعنی سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ان دونوں معنوں کے اندر کوئی خاص تعارض نہیں ہے، بلکہ ان معنوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلے سورج کو بے نور کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، تو ان 2 آیتوں میں بھی دوسرے اور تیسرے حادثے کو بیان کیا گیا ہے کہ اس دن ستارے جو ہے وہ جھڑ جائیں گے، اور اسی طرح پہاڑوں کو چلا لیا جائے گا اور اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا اور وہ روئی کی گالوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں بیکار پھریں گی۔ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عرب لوگوں کے احوال کے مطابق
جو ہے وہ مثال دی ہے، چونکہ عربوں کے نزدیک 10 مہینے کی جو گابن اور اونٹنی ہوتی تھی وہ ایک بہت بڑی دولت سمجھی جاتی تھی اور اس کا بہت بڑا خیال رکھا جاتا تھا. لیکن قیامت کے روز اس دن کے احوال اتنے زیادہ سخت ہوں گے کہ لوگ اپنے قیمتی مال کو بھی نظر انداز کر دیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور سارے جمع ہو جائیں گے، یعنی یہ بھی نفخہ اولا کے وقت ہوگا کہ اس دن خوف کے مارے سارے وحشی جانور وہ بھی جمع ہو جائیں گے. عام طور پر تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ انسان کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن اس دن جو ہے نا وہ قیامت کی گھبراہٹ اتنی زیادہ سخت ہوگی کہ اس کے مقابلے میں وہ ساری چیزوں کو بھول جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریاؤں کو بڑکایا جائے گا. تسجیر کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی تسجیر کا جو ہے نا خلط ملط کرنا، اور دوسرا معنی ہے بڑکانا. تو ان دونوں معنوں میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے کہ سب سے پہلے جناب جو کڑوا پانی ہے اور کھارا پانی ہے اس کو ملایا جائے، یعنی زمین کے اندر دراڑیں پڑ جائیں گی اور جس سے وہ پانی آپس میں مل جائیں گے، اور اس کے بعد اس میں سورج کو ڈال دیا جائے گا تو وہ پانی بڑکنے لگے گا اور کھولنے لگے گا. یہاں تک ان 6 آیات کے اندر نفخہ اولا کے وقت برپا ہونے والے 6 احوال کا ذکر ہے، اور وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اس کے بعد کی 7 آیات کے اندر ان 6 احوال کا ذکر ہے جو نفخہ ثانیہ کے وقت برپا ہوں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب ایک قسم کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا، یعنی جو میدان حشر کے اندر لوگ جو ہے وہ جوڑے جوڑے حاضر ہوں گے، اس میں یعنی کافر الگ ہوں گے، مسلمان الگ ہوں گے، اور اسی طرح پھر یعنی جس طرح مسلمانوں میں بھی لوگوں کے کئی طبقات ہوں گے، یعنی عابدین کا طبقہ الگ ہوگا اور مجاہدین کا الگ ہوگا، علماء کا الگ ہوگا، اور اس طرح یعنی لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ الگ گروہوں میں ہوں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے میں اسے قتل کیا گیا. موعودہ اس لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ جسے زندہ دفن کیا گیا ہو. زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رسم تھی کہ باپ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور شادی کے عار کی وجہ سے بھی اور اسی طرح ان کے نام نفخہ کی وجہ سے ان کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اب یہاں اس آیت میں ہے کہ اس لڑکی سے سوال کیا جائے گا. ہوتا تو یہ ہے، عام اصول تو یہ ہوتا ہے کہ اس مجرم سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے یہ جرم کیوں کیا، لیکن یہاں پر اس مظلوم لڑکی سے پوچھا جائے گا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس لڑکی کو سے یہ اظہار کرانا مقصود ہے کہ تو اپنا جتنا بھی تیرے اوپر جو ظلم ہوا ہے تو کھل کر بیان کر، اور تیرے ظلم کا ازالہ کیا جائے گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا، یعنی جس وقت انسان کی موت ہوتی ہے اس وقت اس کے اعمال نامہ کو بند کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا لوگوں کو دکھانے کے لیے نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ کھال اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک جانور کے اوپر سے کھال کو اتارا جاتا ہے اور اتارنے کے بعد اس کے اندر کا جتنا گوشت وغیرہ ہے وہ نظر آتا ہے، اسی طرح آسمان کی جو طے ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. ختم کرنے کے بعد اس سے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ نظر آنے لگیں گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جس دن جو ہے نا جہنم کو دکھایا جائے گا یعنی مجرموں کے لیے، اور مجرموں کو اس میں ڈالا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جس دن جنت کو قریب کر دیا جائے گا، اور اتنے قریب کر دی جائے گی کہ مومن جو ہے نا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس سے پہلے یعنی جتنی بھی آیات ہیں ان کے اندر یعنی وہ ساری کی ساری شرط ہو جائیں گی، اور عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ یہ جزا ہے. اس دن ہر شخص جان لے گا کہ جو وہ لے کر حاضر ہوا. یعنی قیامت کے دن جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور انسان اپنے اعمال کو دیکھ لے گا،
تو اس وقت جو ہے نا وہ جان لے گا کہ اس نے کیا کیا اعمال کیے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا اس کو ملنے والا ہے۔ اس کے بعد امر رابع یعنی ان آیات کی ترکیب سن لیجیے گا۔ اذا الشمس کورت، اذا حرف شرط ہے اور الشمس نائب فاعل ہے، اور کورت فعل ماضی مجہول، اس کا جو ہے نا یہ محذوف ہے۔ تو کورت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، اور پھر دوسرا جو کورت ہے یہ فعل ہے اور ضمیر یا ضمیر اس کا نائب فاعل، پھر فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر تفسیر، پھر مفسر تفسیر مل کر یہ شرط ہو گیا۔ اور اس کے بعد وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، یہاں پر واو عاطفہ ہے، اور اذا النجوم انقدرت کی ترکیب بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح اذا الشمس کی کورت کی ترکیب ہے۔ یہ معطوف اول ہو جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ معطوف ثانی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ معطوف ثالث، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ معطوف رابع، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ معطوف خامس، اور وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ معطوف سادس۔ اس کے بعد وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس میں بھی واو عاطفہ ہے اور اذا الموعودۃ سئلت کی ترکیب سابقہ ترکیب کی طرح ہے، اور اس کا با حرف جار، ای مضاف ذنب جو ہے یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق مقدم قتلت فعل کے، اور قتلت فعل مجہول، ضمیر اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر یہ جو اذا الموعودۃ سئلت یہ شرط بنا تھا تو اس کے لیے جزا ہو جائے گا، پھر شرط جزا مل کر یہ معطوف سابع ہوا، اور اس کے بعد وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ معطوف ثامن، اور وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ معطوف تاسع، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ معطوف عاشر، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ واو عاطفہ ہے، اور اذا الجنۃ ازلفت اس کی ترکیب بھی سابقہ ترکیب کی طرح ہے، یہ شرط ہو جائے گا، اور علمت فعل ماضی، نفس اس کا فاعل ہے، ما اسم موصول، احضرت فعل یہ ضمیر اس کا فاعل ہے، اور وہ ضمیر یہاں پر مفعول بھی مخصوف ہے، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور سے مل کر صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ جو ہے نا مفعول بھی علمت فعل کا، علمت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہو گیا، پھر شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ معطوف حادی عشر۔ عزیز طلبہ باقی انشاءاللہ اگلا سبق باقی سبق اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔